खता कर देती हूँ। भाई कैसे उसकी इक्तदा करनी है जब वो कर ही खता रहा है, तो वो तो काबिल इक्तदा ना हुआ ना, जो खता का पुतला है आपके नजदीक, कैसे काबिल इक्तदा, क्योंकि वहां पर वो खता कर सकता है। तो क्या रसूल एक ऐसे शख्स की इक्तदा के लिए आपको काम पे लगा के जाएंगे कि जो खता का पुतला है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, रद्दुन नवासिब कोर्स का सिलसिला जारी है। आज इसकी तीसरी किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। देखते हैं कि मौलवी साहब आज कौन सी ऐसी हदीस, झूठी हदीस, मनगढ़ंत हदीस बयान करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका नाम गुजारा है रद्दुन नवासिब कोर्स। चलें जी, सुनते हैं ये मौलवी साहब जो हैं वो क्या बयान कर रहे हैं। बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, तुम पर लाजिम है कि मेरी सुन्नत पे चलो और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर चलो। इसका तो हम जवाब दे चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक हमारी गुफ्तगू हो चुकी है। अगर आपने गुज़श्ता के साथ में मुलाहिज़ा नहीं किया तो इस हदीस का हम वहाँ पर तफसील से जवाब दे चुके हैं। आज देखते हैं मज़ीद कौन सी हदीस बयान करते हैं। अब इसमें 4 हस्तियों की निशानदेही कर दी गई है। ऐसी एक और हदीस में आता है कि अस्हाबी अमनतुन लिउम्मती, मेरे तमाम सहाबा मेरी उम्मत के लिए अमान हैं। एक सहाबी नहीं, 2 नहीं, तमाम के तमाम सहाबा को उम्मत के निगरान और अमान करार दिया गया है। ये हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, और ये हदीस मुकम्मल तस्दीक और तायद करती है उस हदीस की जिसके अंदर ये अल्फाज हैं कि अस्हाबी कन नजूम फबिअय्यिहिम मुक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे तमाम सहाबा हिदायत के सितारे हैं, जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत मिल जाएगी। यहाँ तक आपने गुफ्तगू सुनी कि अस्हाबी कन नजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, कि मेरे सारे सहाबा सितारों की मानंद है, जिसकी इक्तदा करोगे हिदायत पा जाओगे। और कहा कि अस्हाबी आमनतुन लिउम्मती, मेरे सहाबा अमान है सुम्मत के लिए। बस एक दूसरे के लिए अमान नहीं है, ठीक है, एक दूसरे की गर्दनें उड़ा सकते हैं, जमल सिफ़ीन हो, ये उम्मत के लिए तो अमान है, नहीं मालूम कौन सी उम्मत है जिसके लिए ये अमान है। और एक दूसरे से अमान में नहीं थे सहाबा, लेकिन उम्मत के लिए अमान है, सुबहान अल्लाह। तो वो हम बताएंगे कि वो सहाबा जो अमान हैं उम्मत के लिए वो कौन से हैं। लेकिन आगे एक और ये चीज़ बयान करते हैं, वो भी ज़रा सुन लें, फिर उसके साथ हम इसको तफसील से एक साथ ही जवाब देते हैं। इसी तरह एक हदीस में आता है, मुस्नद अहमद में ये हदीस मौजूद है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलु अहले बैती कमसल सफीनत नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जैसी है। मन राकिबहा नजा, जो इस कश्ती में सवार हो गया वो नजात पा गया। अब तमाम सहाबा हिदायत के सितारे हैं, तमाम सहाबा आसमान के सितारों की तरह उम्मत के अमीन हैं, निगरान हैं, अमान हैं। और इधर अहले बैत है, इनकी कश्ती उम्मत की नजात का जरिया है, और कश्ती सितारों को देखे बगैर चल नहीं सकती। रात के अंदर बस कश्ती सितारों को देखे बगैर चल नहीं सकती, तो अहले बैत जो हैं वो सहाबा के पीछे चलेंगे, सहाबा की इक्तदा करेंगे ताकि चल सके। तो अहले बैत हो गए सहाबा के मोहताज, मौलवी साहब के बकौल। ठीक है जी, आगे चलें। अंधेरे में और समंदर की दूर दराजियों में मुश्किलात का सामना होता है, तो रात के अंधेरे में तो सहाबा सितारों की मानंद हैं और उनसे काम भी लिया जाएगा। दिन में आप सहाबा के मोहताज नहीं होंगे भाई, तारों से हेल्प दी जाती है। गोया इन तमाम हदीसों से रिजल्ट क्या निकला कि उम्मत को किताब और सुन्नत, अबू बकर उमर, चारों खुलफाए राशिदीन, तमाम तर सहाबा इकराम, तमाम तर अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान के हवाले किया गया है। और उम्मत ने इन सब से इल्म हासिल करना है। सिर्फ सहाबा की कोई तखसीस नहीं, सिर्फ अहले बैत की कोई तखसीस नहीं, सब के सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तैयार करदा उलमा हैं। और पूरी उम्मत ने इन सब से, जिससे भी जो इनके करीब हो, जिससे ज़्यादातर मुलाकातें हों, और आज के दौर में तो चलें जी, अब यहाँ मौलवी साहब ने जो बातें की, हम इसका ऑपरेशन आपके खिदमत करते हैं। सबसे पहले जो इन्होंने हदीस, एक झूठी और मन घड़त हदीस, भाई मौजू हदीस तो रसूल के ऊपर तोहमत है ना, मन घड़त हदीस बयान करना, ऐसी हदीस के जो झूठ पे मबनी हो, ऐसी हदीस बयान करना तो रसूल पे तोहमत है। तो अब ये हमारे मौलवी साहब ने क्या किया, सहाबी का नजूम की रिवायत पढ़ के यही काम किया है। चले जी, एक एक करके आपकी खिदमत में रखते हैं। ये सबसे पहले मुलाहिदा फरमाएँ, अलजाम उलूम अल इमाम अहमद। अच्छा, ये किसकी है जी? तालीफ़ खालिद अर्रब्बास सैयद इज़्ज़त ईद बेमुशारकतिल बाहिथिन बद्र, क्या जी, बदरुल फलाह और दीगर उलमा इनके जो इसको जमा करने में, जिसमें इन्होंने इमाम अहमद से उसूल व फ़िक़्ह को, हदीस में जो चीज़ें हैं वो इसमें जमा की हैं। अब यहाँ पर देखें सफ़ा नंबर 102 पे क्या कहती हैं। ये जो रिवायत है कि मैंने सवाल किया, इस्माइल बिन सईद कहता है मैंने सवाल किया अहमद से, किसके बारे में, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से एहतजाज जो किया जाता है, क्या सहाबी का नजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम फ़क़ाल ला यस्ह हाज़ल हदीस, ये हदीस सही नहीं है। और नीचे मुहश्शी ने भी जो है वो बयान किया कि इब्न अब्दुल बर ने, जो हम इंशाल्लाह दिखाएंगे, और इब्न हज़म ने ये इसको बयान किया, ये क्या इसकी ऐसी इसनाद नहीं है
کہ جس سے حجت قائم کی جا سکے، اس میں حارث بن حسین جو ہے وہ مجہول ہے۔ ابن حزم نے کہا کہ یہ روایت ساقط ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ البانی نے کہا کہ یہ موضوع ہے، من گھڑت احادیث میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اسی میں الجامع علوم امام احمد، یہ قسم الحدیث ہے، المجلد الخامس عشر۔ یہاں پر پھر آگے اسی روایت کو کہ صحابی کا نجوم کے بارے میں امام احمد نے کیا کہ لا یصح ھذا الحدیث، اور نیچے بھی یہ کہاں سے انہوں نے نقل کیا المنتخب من العلل للخلال، وہاں سے اس کو انہوں نے بیان کیا۔ تو یہ پہلا حوالہ اس حدیث کے اوپر۔ آگے چلیں انشاءاللہ، بڑا مزہ آئے گا۔ اس کے بعد ملاحظہ فرمائیں الابانہ، جناب امام بتہ کی، ابن بتہ کی، متوفہ ان کا 387 ہے، اس کی پہلی جلد ہے، دارالرائے کی چاپ ہے، مطبوع ہے اس کے 415 ہیں، 1415 ہیں۔ یہاں پر اس روایت کو دو مقام پہ یہ روایت آئی ہے، یہ 701 روایت، اس کے اوپر نیچے محقق نے کیا کہا ہے فی اسناد ھذا الحدیث حمزہ الجزری متروک الوضاح، سبحان اللہ۔ تو آگے پھر نیچے اس کی مزید تفصیلات بھی بیان کی ہیں کہ یہ بلا شک یہ رسول اللہ پر جھوٹ ہے، ایک جھوٹی حدیث ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس کے اور راوی کو حمزہ جزری کو یہاں پہ انہوں نے اڑایا، ابو شہاب جو ہے اس کو بھی یہاں پر اڑایا کہ صدوق ہے اور یہ منکر الحدیث تھا۔ اس کے بعد 702 نمبر روایت کے بارے میں کہا کہ اس میں حمزہ بن ابی حمزہ ہے، وہ کذاب ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ اس سے پہلے والی حدیث میں گزر چکا ہے۔ اور یہاں پر یہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا صحابی کا نجوم، تو یہ ابن بطہ نے اس کو دو مقام پہ یہاں پہ نقل کیا، اور یہ حدیث ہو گئی سائڈ پہ۔ اس کے بعد ملاحظہ فرمائیں عیون الادلہ فی مسائل الخلاف بین الفقہاء الامصار، ابن القصار المالکی کی، متوفہ 397 ان کا۔ اچھا، یہاں پر جب ہم جاتے ہیں تو اسی روایت کے وہ کہتے ہیں یہ جو روایت ہے صحابی کا نجوم، اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، اس کے محقق نے نیچے کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے بڑے اصولی اور فقہا کی زبانوں پہ، یہ جس طرح کے بابے بول رہے ہیں یہ بڑا اس سے استناد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کی روایات سندیں جو ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ جس سے دلیل قائم کی جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور یہ بڑی زبردست بات کی ان کی، آپ یقین کریں میں اس کو دیکھ رہا تھا جب، تو مکتبہ شاملہ میں کوئی 1100 کے قریب رزلٹ آیا، اور جس میں اس حدیث کو انہوں نے مختلف کتابوں میں دلیل کے طور پر، وہ کہتے ہیں جھوٹ اتنا بولو کہ مشہور ہو جائے، اور یہ ان پہ مشہور بھی کر دیا اس حدیث کو کہ جناب یہ حدیث بڑی کام کی چیز ہے اور بڑی زبردست حدیث ہے، جبکہ یہ حدیث جھوٹ ہے، من گھڑت ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں جامع بیان العلم و فضل ابن عبد البر، یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ صحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم وھذا مذہب ضعیف عند جماعت من اہل العلم، اور اکثر فقہاء اور اہل نظر نے اس کا انکار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مذہب ضعیف ہے اس حدیث کو ماننے والے، اور نیچے محقق نے بھی کہا کہ لا یصح، یہ صحیح نہیں ہے حدیث۔ ابن حزم اندلسی نے اس کے اوپر بڑا خوبصورت کلام کیا ہے، وہ دیکھنے والا کلام ہے۔ اس کے اوپر آپ ملاحظہ فرمائیں رسائل ابن حزم، یہ اس کی مجلد الثانی ہے، اس کی دوسری جلد ہے۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں البتہ جو انہوں نے کہا کہ صحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم فحدیث موضوع، من گھڑت حدیث ہے، اور یہ من گھڑت حدیثیں بیان کر کے اپنے ممبروں پر جناب صحابہ کے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی کتابیں بھی بھری پڑی ہیں، ان کی اصول کی کتابیں، ان کی فقہ کی کتابیں لگے پڑے ہیں جی، وہ اہل تقلید آتے ہیں اسی حدیث سے تقلید بھی ثابت کر رہے ہوتے ہیں احناف، اور یہ حدیث کیا ہے؟ موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ تو اہل بیت کے فضائل کی بات آئے گی تو ضعیف روایتیں جناب لے کر آ رہے ہیں، اس کا یہ راوی ضعیف ہے، اس میں 100 کیڑے نکلیں گے۔ تم لوگ رسول اللہ کے اوپر من گھڑت حدیثیں تھوپ کر اپنے صحابہ کی عظمت کو ثابت کرتے رہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آگے بڑا زبردست جملہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ بھائی جس کی بھی اقتداء کر لو ہدایت پا جاؤ گے، پھر کیوں متعہ کو حرام قرار دیا ہوا تم نے؟ کیونکہ وقت صح عن بعض الصحابہ اباحۃ المتع، صحابہ میں سے ایسی جماعت بھی تھی جو متع کی اباحہ کی قائل تھی۔ حضرت ابن عباس نے آخری دم تک رجوع نہیں کیا، اگرچہ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن ثابت ہے کہ انہوں نے رجوع نہیں کیا اور وہ متع کے قائل تھے، لیکن آپ لوگ اس کو زنا کہتے ہیں۔ تو بس صحابہ زنا کرتے تھے، وہاں پر وہ صحابی نجم نہیں ہے، وہ صحابی ستارہ نہیں ہے جو متع کی اہلیت کا قائل ہے۔ اسی طرح کئی اس طرح کے صحابہ تھے جن کا آپس میں اختلاف تھا، تو آپ ان کے مسائل کو سائڈ پہ لگا دیتے ہیں۔ بھائی آپ نے کہا بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کسی کی بھی اقتداء کر لو ہدایت پا جاؤ گے، تو یہاں پر آ کر آپ لوگوں کو کیوں مروڑ اٹھتے ہیں؟ تو حضرت امیر المومنین کی اقتداء کیوں نہیں کرتے کہ جنہوں نے حضرت عمر اور ابو بکر کے بارے میں کیا خیال تھا؟ کاذباً غادراً آثماً خائناً، تو حضرت علی کی اقتداء کرتے ہوئے یہ تو روایت میں ہے کہ ابو بکر اس دنیا سے جا چکا، عمر کی خلافت کا زمانہ، امیر المومنین آتے ہیں، عمر کہتا ہے کہ فرأیتماہ کاذباً غادراً آثماً خائناً، کہ تم ابو بکر کو کاذب غادر خائن عاصم سمجھتے تھے۔ تو امیر المومنین کی اقتداء کرتے ہوئے میرے اہل سنت بھائیوں سمجھو۔ اور آخر میں یہ ملاحظہ فرمائیں الاحکام سے، الاحکام فی اصول الاحکام، یہ بھی ابن حزم اندلسی کی، یہاں پر بڑی زبردست انہوں نے گفتگو کی ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ ایک قوم جو بڑی غلط غلط باتیں کرتی ہے وہ کہتی ہے اختلاف رحمت ہوتی ہے. جی کیوں اختلاف رحمت ہوتی ہے؟ وہ اس وجہ سے اور اس سے احتجاج کرتے ہیں اور نبی نے فرمایا صحابی کا نجوم بیہم. اچھا ابو محمد آ گئے جناب، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہایت فاسد ترین بات یہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس اختلاف رحمت ہے تو اتفاق جو ہے اس کے برعکس ہو جائے گا. اور وہ کہتے ہیں اما الحدیث المذکور فباطل مکذوب من تولید اہل الفسق. فاسق کہہ دیا بھائی مولوی صاحب کو، کس نے؟ ابن حزم نے فاسق کہہ دیا ان مولوی صاحب کو جو رد الروافظ کورس کروانے آئے تھے. کہا کہ یہ حدیث کیا ہے جو بیان کی گئی ہے یہ باطل ہے، مکذوب ہے، من تولید اہل الفسق ہے. اور اس کی چند وجوہات بھی بیان کرتے ہیں. وہ اس وجہ سے وجوہات بھی بڑی زبردست بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک میں یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک چیز کا حکم دیتے ہیں جبکہ باقی اس سے منع کر رہے ہوتے ہیں. اور کہا یہ خبر ہمیں ملی ہے کہ ابو بکر نے تفسیر میں خطا کی، رسول نے آ کے اس کی تفسیر یعنی خطا کر دی تھی. بھائی کیسے اس کی اقتدا کرنی ہے جب وہ کر ہی خطا رہا ہے؟ تو وہ تو قابل اقتدا نہ ہوا نا، جو خطا کا پتلا ہے آپ کے نزدیک کیسے قابل اقتدا؟ کیونکہ وہاں پر وہ خطا کر سکتا ہے. جب وہ خطا کر سکتا ہے تو وہ اس کی حجت ساقط ہو جائے گی. تو کیا رسول ایک ایسے شخص کی اقتدا کے لیے آپ کو کام پہ لگا کے جائیں گے کہ جو خطا کا پتلا ہے؟ وہ جن کو حضرت ابو بکر کو فاقۃ الربا اس کا معنی ہی نہیں پتا تھا قرآن مجید کی، اور حضرت ابو بکر کو وہ میراث جد کا ہی نہیں پتا تھا، اور حضرت عمر کو تیمم کا نہیں پتا تھا. تو ایسے لوگوں کی رسول اللہ آپ کو کہہ کے گئے جی ان کی اقتدا کر لو جنت آپ مل جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ جو جھوٹی حدیث انہوں نے پیش کی، باقی آگے اہل بیت جو ہیں وہ حقیقی رسول اللہ کے وارث ہیں کہ جن کے بارے میں رسول نے فرمایا ان کی اقتدا کرنی ہے. حدیث ثقلین کی روشنی میں کہا کہ ان سے تمسک کرنا عطرتی، کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. ان سے تمسک کرنا ہے، اگر کرو گے تو لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ. تفصیل سے اس پر مزید آگے اگلی قسط میں اسی کا تسلسل ہوگا، اسی پہ کلام ہوگا. اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.